غزہ کی مجوزہ انتظامیہ کی نگرانی کے لیے قائم فلسطینی کمیٹی نے اپنے کلیدی ترجیحات اور اہداف پر مشتمل ایک بیان جاری کیا ہے۔ غزہ کے انتظام کے بارے میں قائم کردہ نیشنل کمیٹی کے سربراہ علی شیس نے کہا کہ تکنیکی ماہرین پر مشتمل یہ کمیٹی علاقے میں بنیادی سہولتوں کی بحالی اور ایک امن پسند معاشرے کی تشکیل پر توجہ مرکوز کرے گی۔ یہ کمیٹی غزہ کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ شام کی حکومت نے کردوں کی قیادت میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ فوری جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ جنگ بندی کا مقصد 2 ہفتوں سے جاری لڑائی کو ختم کرنا ہے، جو ایک 14 نکاتی معاہدے کا حصہ ہے، جس کے تحت شامی جمہوری فورسز کو شامی فوج اور ریاستی اداروں میں ضم کیا جائے گا۔ دمشق میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدر احمد الشارع نے کہا کہ اس معاہدے سے شام کے ریاستی اداروں کو 3 مشرقی اور شمالی صوبوں الحزقہ، دیر روز اور رقہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ عراق نے ملک کے وفاقی علاقوں میں واقع اڈوں سے امریکی قیادت میں اتحادی فورسز کے انخلا کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں اتحاد کے مشن کے خاتمے کی نگرانی کرنے پر مامور فوجی کمیٹی نے کہا ہے کہ انخلا سے یہ علاقے عراقی سیکیورٹی فورسز کے مکمل کنٹرول میں آ جائیں گے۔ تاجکستان میں سیکیورٹی حکام نے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جو ہمسایہ ملک افغانستان سے تاجکستان میں داخل ہوئے تھے۔ تاجکستان کے سرکاری خبر رساں ادارے خور کے مطابق ان دہشت گردوں کو ملک کے جنوبی علاقے ختلون میں اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب انہوں نے ہتھیار پھینکنے سے انکار کر دیا تھا۔ یورپی یونین کے سفیروں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یورپی اتحادیوں پر محصولات عائد کرنے سے باز رکھنے کی کوششیں تیز کرنے پر وسیع اتفاق رائے کر لیا ہے۔ یورپی یونین کے سفارتکاروں کے مطابق یورپی یونین کے رہنما جمعرات کو برسلز میں ہونے والے ایک ہنگامی اجلاس میں ممکنہ رد عمل پر غور کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے برطانیہ اور ناروے سمیت یورپی یونین کے ارکان ڈنمارک، سویڈن، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈز اور فن لینڈ پر اس وقت تک اضافی محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے جب تک وہ امریکہ کو گرین لینڈ خریدنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسپین کے شہر قرطبہ کے قریب 2 تیز رفتار ریل گاڑیوں کے درمیان تصادم میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مالاگا سے میڈرڈ جانے والی تیز رفتار گاڑی پٹڑی سے اتر کر مخالف سمت سے آنے والی دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی۔ معروف پاکستانی فلمی اداکار، ہدایت کار اور پروڈیوسر لالا سدھیر کی 29ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ سدھیر کا اصل نام شاہ زمان تھا اور وہ 1921 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کی ہٹ فلموں میں ہچکولے، دلہ بھٹی، ماہی منڈا، یکے والی، دوپٹہ اور سن آف انداتا شامل ہیں۔ سدھیر نے 1970، 1974 اور 1981 میں نگار ایوارڈ حاصل کیے، جبکہ انہیں فلم لاٹری کے لیے بہترین اداکار کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ وہ 30 سالہ شاندار کارکردگی کے خصوصی ایوارڈ کے بھی حقدار قرار پائے۔ وہ 1997 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ زمبابوے کے دارالحکومت ہرارے میں کھیلے جانے والے 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پاکستان کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ سے ہوگا۔ میچ اس سے پہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور بعض مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے۔ اس دوران پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 7 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 8، کراچی 17، کوئٹہ اور مریز 0، گلگت 2 اور مظفر آباد 1 ڈگری سینٹی گریڈ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد رہے گا۔ لیہ میں مطلع ابرآلود رہنے کے ساتھ ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ جموں میں موسم سرد اور دھند آلود، جبکہ سری نگر میں مطلع ابرآلود رہنے، ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، اننت ناگ اور شوپیاں میں 0، جبکہ لیہ -11 اور جموں میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ پاکستان علماء کونسل نے وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فلسطین کے معاملے پر مجوزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت کو
پاکستان کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔ کونسل کے چیئرمین حافظ محمد طاہر اشرفی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ دعوت پاکستان کی سفارتی روابط کی مضبوطی اور مسئلہ فلسطین کو بین الاقوامی فورمز پر اجاگر کرنے کی اس کی مسلسل کوششوں کی عکاس ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر الگ الگ رابطہ کیا اور کراچی کے گل پلازہ میں آتش زدگی کے المناک واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے گل پلازہ میں آتش زدگی کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے دریافت کیا۔ انہوں نے ریسکیو اور آگ بجھانے کی کارروائیوں کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر نے فائر فائٹر فرقان شوکت کی بھی تعریف کی جو آگ سے لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے اور انہیں سول ایوارڈ دینے کی سفارش کی۔ صدر نے مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے تجارتی اور رہائشی عمارتوں میں آگ سے تحفظ کے قوانین پر عمل درآمد اور حفاظتی معائنے کے بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے گنجان آباد شہری علاقوں میں آگ بجھانے کے مربوط نظام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سندھ حکومت کو وفاقی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے ایک جامع نظام کے قیام میں وفاقی حکومت کی جانب سے مدد کی پیشکش کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو دعوت دی ہے کہ وہ اس بورڈ آف پیس میں شامل ہوں جو غزہ میں مستقل امن قائم کرنے کی جانب کام کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے جناب مودی کو اس سلسلے میں ایک خط بھیجا ہے جسے بھارت میں امریکی سفیر سرگیو گور کی طرف سے سوشل میڈیا پر ڈالا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد زاید ال نہیان آج بھارت کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ یہ دورہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس دورے سے دونوں رہنماؤں کو ایک موقع ملے گا کہ وہ بھارت متحدہ عرب امارات جامع دفاعی شراکت داری کو آگے بڑھائیں اور باہمی مفاد کے علاقائی و عالمی معاملوں پر تبادلہ خیال کریں۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ رادوسلاو سیکورسکی آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ جناب سیکورسکی کی مصروفیات بھارت اور پولینڈ کے درمیان اہم شراکت داری کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہے۔ عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس آج سوئٹزرلینڈ کے شہر داووس میں شروع ہوگا۔ 56ویں سالانہ اجلاس میں 3000 سے زیادہ عالمی رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ 100 سے زیادہ بھارتی سی ای اوز داووس میں موجود ہیں جن کے ساتھ حکومت کا ایک بڑا وفد تبادلہ خیال کے 5 روزہ پروگرام میں حصہ لے گا۔ ایران میں اس مہینے ملک میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران 500 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 5000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ بات ایک ایرانی عہدیدار نے کہی ہے۔ ہلاکتوں کی یہ تعداد پورے ایران میں ہونے والے ان مظاہروں کے حوالے سے اب تک کسی سرکاری ذرائع کی جانب سے بتائی گئی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات اندور میں تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں نیوزی لینڈ نے بھارت کو 41 رن سے ہرایا۔ جیت کے لیے 338 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت کی ٹیم 46 اوورز میں 296 رن ہی بنا سکی۔ صرف 13 اوورز میں 4 وکٹ کھونے کے بعد بھارتی ٹیم مشقت کرتی ہوئی نظر آئی۔ البتہ وراٹ کوہلی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینچری سکور کی اور بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ رن بنائے۔ اس سے پہلے فیصلہ کن میچ میں بھارت نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کے علاقوں میں آج گھنے کہرے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اتر پردیش، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم کے علاقوں میں بھی اسی طرح کے حالات کا امکان ظاہر کیا ہے۔ یہ تھی